حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن مجید کی یہ آیت باوضو ہو کر خلوص دل سے اس کا ورد کرے گا، اگر پتھر پر پڑھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، گیلی لکڑ پر پڑھے اس پر آگ جل جائے، زمین پر پڑھے اس کی تہ سے پانی نکل آئے، بخشش و مغفرت کے لیے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ یوم حساب کے دن اس سورت کا پڑھنا میزان عمل میں بھاری ہوگا۔ اگر رزق کی فراوانی کے لیے پڑھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ سورہ مبارکہ غریب کو امیر اور بیماروں کو صحت، حاجت مندوں کی حاجت بھر لائے گی۔ اس سورت کو پڑھنے والا بوقت انتقال ایمان کی حالت میں انتقال کرے گا، موت کی تکلیف نہ ہوگی، اس کی موت صدیقین اور شہیدوں جیسی ہوگی، قبر اس کو راحت دے گی، پل صراط سے فرشتوں کے ساتھ گزرے گا اور جنت میں میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ وہ سورہ مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک شام کے متعلق بتائی ہوئی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے اور یہ ملک دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا وجود سرکاری نام آل جمہوریہ العربیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری زندگی میں ہی شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل درست ثابت ہوئی، بلکہ ملک شام کے فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت کے ہونے سے دین اسلام کا بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ محترم ناظرین، تاریخی الفاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ شام اردن، لبنان اور فلسطین کا علاقہ تھا۔ اسے سورۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ جنگ ماتا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اسلام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ عجم لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ جام کے سین کو اشین کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ملک شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی اور ہمارے نجد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا بارک لنا۔ وہ پھر بولے اور ہمارے نجد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ ہماری شام کے مسلمانوں کی دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اس طرح حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کا فرش سے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ محترم ناظرین، آدھی اس مبارک کی روح سے
سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل واسطہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے بچے جوان شہید ہو چکے ہیں۔ شام میں زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے دائرے کے بعد اب نظر کی حالت میں ہے۔ شام کے موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے۔ کئی شامی روزے دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس حساب سے عرب مبارک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی اور علامات ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنا کر بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں آدم پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودی اور عیسائی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، سعودی عرب میں سے ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ عرب خارجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینے سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبرا میں بھی تیزی سے خشکی ہو جائے گی۔ ابھی دریائے تبرا خشک ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہوگی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، جہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود اس ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنے سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل نظر آنے والے ادوار بڑے نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک کے دور بہت پر فتنے ہوں گے۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو پڑھتے ہیں، وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین
یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اور اس کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ حاجتوں کی تکمیل، بیماریوں کے لیے شفا اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سورت دل کو سکون، رزق کی کشادگی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے بہت برکت والی سورت ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا اور ذکر کے ساتھ عمل اور اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔